مرشد و قائد ہمارے، رہبر و قائد ہمارے ہم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا پروگرام گھبراہٹ بے چینی کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگوں کو گھبراہٹ بے چینی بہت رہتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ جن کے ساتھ دل کا عارضہ ہو ان کے ساتھ بھی یہ گھبراہٹ بے چینی کا مسئلہ رہتا ہے۔ دوسرا، اگر کسی کے جگر کا مسئلہ ہو ان کے ساتھ بھی گھبراہٹ بے چینی کا مسئلہ رہتا ہے۔ اور کسی کے معدے کا پرابلم ہو تو اس سے گیسز زیادہ بنتی ہے، اس سے بھی گھبراہٹ بے چینی کا مسئلہ بنتا ہے۔ اور ایک گھبراہٹ بے چینی جو ہے وہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ تین سمٹم جو ہے وہ طبی کی آپ کی بتائی، اور ایک یہ بتائی کہ جادو کی وجہ سے، ایک جنات کی وجہ سے۔ اگر کسی کے ساتھ جنات چمٹ جائے، جنات کسی کے پیچھے پڑ جائے تو ان کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے۔ تو ایسے مریض جو گھبراہٹ بے چینی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کے علاج، جتنے بھی علاج کروائے مگر افاقہ نہیں ہو رہا ہے، گھبراہٹ ان کی بڑھ رہی ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے۔ ایک تو ہم علاج کے لیے مختلف جگہوں میں بیٹھتے ہیں۔ ابھی نیا مرکز گلشن اقبال میں بنایا ہے نیپا چورنگی کے پاس، تو یہاں پر بھی 2 سے 6 کی ٹائمنگ ہے۔ ویسے مرکز جو کھلا ہوتا ہے وہ 2 سے رات 10 بجے تک کھلا ہوتا ہے، جو میری ٹائمنگ ہے وہ 2 سے 6 تک کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ ہم سے آ کے علاج کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ایڈریس وغیرہ چاہیے ہوگا تو ہمارا نمبر جو ہے نا اسکرین پہ آ جاتا ہے، اس سے بھی لے سکتے، لوکیشن بھی آپ کو بھیج دیں گے۔ گھبراہٹ بے چینی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ جادو اور جنات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، جادو اور جنات کی وجہ سے ہی، جب جادو اور جنات کا مسئلہ انسان کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دوائیاں کھاتا ہے، گولیاں کھاتا ہے، جس سے جگر پر عارضہ بن جاتا ہے، معدے کا عارضہ بن جاتا ہے اور دل کا عارضہ بن جاتا ہے، کیونکہ دوا کی تو جسم کو ضرورت ہے نہیں۔ اب ہمارے جسم کو دوا کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم اس کو دوا دے رہے ہیں۔ جب ہم دوا دے رہے ہیں تو وہ دوا کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، جب سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے تو اس سے آپ کے دوسرے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ تو اصل چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر، جو اس کی گھبراہٹ بے چینی کی جو ابتدا ہے وہ جادو جنات سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی جو سمٹم، اولینی سمٹم جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین عمل میں آج انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ شخص باوضو رہنے کا اہتمام کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھے، فارغ نہ رکھے، کسی بھی کام میں مصروف رہے، کیونکہ فارغ آدمی رہے گا تو اس کو گھبراہٹ بے چینی بڑھے گی، تاکہ اس کی توجہات بھی بٹے۔ اور دوسری چیز، اس کے علاوہ نماز کی پابندی کرے، 5 وقت نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ منزل ہے، وہ اس شخص نے 2 ٹائم صبح شام جو ہے نا 2 ٹائم پانی پہ دم کر کے پینی ہے، اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1500 مرتبہ۔ جیسے منزل صبح پڑھ لی، ظہر میں 1500 بسم اللہ، پھر رات کو منزل اول آخر 11 درود کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ عمل کرے اور اس عمل پر عمل پیرا ہو، اس کی برکت سے اللہ کے حکم سے یہ گھبراہٹ بے چینی کا یہ مرض انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت، اپنا عشق اور اپنا درد دل عطا فرمائے، اور اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔